السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا رب تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم اور آپ بھی حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ ماہ مبارک رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ جلوہ گر ہے اور اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں اس میں جھماجھم برس رہی ہیں۔ یہ عشرہ رحمت ہے، اس میں رب تعالیٰ کی رحمتیں گناہگاروں کے اوپر برس رہی ہیں۔ جیسا کہ رمضان المبارک میں رب تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو یہ خاص ایک انعام دیا جاتا ہے کہ وہ جو نیکیاں کرتے ہیں انہیں جو ان کا اجر ملتا ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے اور دینی اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو گناہ کو بھی جو ہے سب کو بھی 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ صرف نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی برائی کے کام کرتا ہے تو اس کو جو گناہ ملتا ہے وہ بھی 70 گنا زیادہ رمضان المبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد سے جنت کو دوسرے ماہ رمضان المبارک تک سجایا جاتا ہے، اس کو آراستہ کیا جاتا ہے، ایک رمضان المبارک کے بعد سے دوسرے رمضان تک۔ اور پھر جب رمضان کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے تو جنت رب تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اے اللہ عز و جل، تو مجھے اس رمضان المبارک میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو جنتی حوریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں کہ یا رب، تو اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر اپنے نفس کی حفاظت کر لی، جس نے اپنے آپ کو برائیوں سے روک لیا، جس نے ماہ رمضان المبارک کے اندر کوئی نشہ آور چیز نہیں پی اور کسی مومن پر جھوٹ نہیں باندھا، بہتان نہیں لگایا، تو رب اللہ عز و جل اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو جنت میں ایک ایسا گھر عطا فرماتا ہے جو یاقوت اور سونے چاندی اور زبرجد کا بنا ہوا ہوتا ہے، جو اتنا دراز ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس گھر کے اندر ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر دیا جائے تو وہ صرف اتنی ہی جگہ گھیر پائیں گے اس گھر کی کہ جس طرح دنیا کے اندر بکریوں کا ایک بڑا جھنڈ، ایک بڑا باڑہ جگہ گھیرتا ہے، اتنی ہی جگہ پوری دنیا اس گھر کے اندر جب جمع کی جائے گی تو اتنی ہی جگہ گھیر پائے گی۔ یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رمضان المبارک کا حق ادا کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو برے کاموں سے روکے رہتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کے اندر جس نے اپنے آپ کو نشہ آور چیز سے بچا لیا، کسی مومن کے اوپر بہتان نہ لگایا، بہتان لگانے سے بچا لیا، جھوٹ نہیں باندھا، اور جس نے رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو زنا سے محفوظ کر لیا، تو رب تعالیٰ اس کو ایسا عالیشان محل جنت میں عطا فرماتا ہے۔ برادران ملت اسلام، یہ بہتان بھی ایک مومن بھائی پر جو چیز اس کے اندر ہو ہی نہ، جو کام اس نے کیا ہی نہ ہو، اس کی جھوٹی تہمت لگانا، اس کو بہتان کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا ایک عمل ہے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں اپنے کسی مومن بھائی پر بہتان لگاتا ہے، جو شخص کسی مومن بھائی پر الزام لگاتا ہے اس کام کا، اس بات کا کہ جو اس کے اندر ہو ہی نہ، جو اس کے اندر پائی ہی نہ جاتی ہو، تو رب تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم کے اس طبقے کے اندر رکھے گا کہ جس طبقے میں جہنمیوں کا خون اور پیپ جو ہے جمع ہوتا ہے، اور تب تک وہ اس طبقے میں اس کو رکھا جائے گا کہ جب تک وہ جو جتنے عذاب کا مستحق ہے، جب تک اس کا وہ عذاب ختم نہیں ہو جاتا، اس کی جو مدت ہے بہتان لگانے کی، جو اس کو عذاب دیا جائے گا، تب تک اس کو مسلسل جہنمیوں کے خون اور پیپ والے طبقے میں رہنا ہوگا۔ برادران ملت اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مومن بھائی پر بھی اس طرح کے الزامات لگانے سے بچیں، اپنے آپ کو روکیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلی والی حدیث بتائی، آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا، جس نے کسی شخص کے اوپر بہتان نہیں لگایا، شراب نہیں پی یا کوئی بھی نشاور چیز کہ جس کو پی کر کے وہ مدہوش ہو جاتا، بے ہوش ہو جاتا، ایسی چیز اس نے نہ کھائی نہ پی، اور نہ زنا کیا، نہ اپنے آپ کو ماہ مبارک کے اندر برائیوں سے روکے رکھا، تو رب تعالیٰ اس کو جنت میں ایک عالیشان محل عطا فرمائے گا۔ آگے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے اندر گناہ کیا، شراب پی یا زنا کیا یا کسی مومن پر بہتان لگایا، تو رب تعالیٰ اس کے پورے 1 سال کے جو عمل ہوں گے، اس نے جو عبادتیں کی ہوں گی، ان سب کو جو ہے وہ ختم کر دے گا، ان سب کو وہ برباد کر دی جائیں گی رب تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر اس نے اگلا ماہ مبارک نہیں پایا، اس نے اگلا رمضان المبارک نہیں پایا، اگلا رمضان المبارک پانے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی ایسی نہیں ہوگی اس کے پاس کہ جو اس کو جہنم سے بچا سکے۔ تو برادران ملت اسلام، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر خوب اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کریں، خوب ذکر و اذکار کریں، 5 وقت کی نماز کو بجماعت مسجد میں ادا کریں، اور پورے ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔ اور اگر اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، تو ہم اپنے مال کی زکوٰۃوں کو نکالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔